جو تم چاہتے ہو اللہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے تو پھر تمہیں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہیں ہر ادھوری دعا کا جواب دے دے تو پھر تمہیں بھی زندگی کے ہر موڑ پر صبر سے کام لینا ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے تو پھر تمہیں بھی بے سکون راتوں میں اللہ کی محبت مانگنی ہوگی۔ جو تم چاہتے ہو اللہ تمہاری خاموش دعائیں سن لے تو پھر تمہیں بھی خاموشی سے اللہ سے گفتگو کرنا سیکھنا ہوگا۔ جو تم چاہتے ہو اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہو تو پھر تمہیں بھی اپنا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑنا ہوگا۔ جو تم دیکھنا چاہتے ہو اپنے رب کی کن سے فیکن کے حسین جلوے تو پھر تمہیں بھی اپنے رب کی مصلحتوں پر یقین رکھنا ہوگا۔ وہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ضرور کرتا ہے۔ جو کہانی ایک بار بھی اس کو وقت تہجد سنا دی جاتی ہے پھر وہ اس کو مکمل کیے بغیر واپس نہیں موڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند اڑا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے گئے آنسو کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے خود گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چنتا ہے اور یہ اس کی محبت ہے جو تمہارے سجدوں اور تڑپ کو تہجد تک لے آتی ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ تو پھر کیوں وسوسے اب بھی تمہارے دل میں ہیں؟ جس نے نصیب لکھا ہے اس کو تمہارا نصیب بدلنے کا بھی پورا حق ہے۔ جن چیزوں پر تمہارا اختیار نہیں وہ سب چیزیں اللہ کے بس میں ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ دعا ہے۔ جب ہم بے بسی کی انتہا کو پہنچ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں تب وہ آواز اسے کائنات کی تمام آوازوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تب ہی وہ دیری کرتا ہے پھر تاکہ ہم اسے بار بار پکاریں، بار بار اسے یاد کریں، اسے اپنی تکلیف بتائیں اور محبت سے اس کی طرف دیکھیں۔ یہ محبت اسی کا تو حق ہے، صرف یہ محبت اسی نے تو بنائی ہے، پھر یہ محبت وہ کیوں نہ لے ہم سے۔ ہاں کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے یا اب کبھی بھی مسکرا نہیں پائیں گے یا دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس خاص وقت سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے بعد ہم مسکرانا بھی سیکھ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کا ہنر بھی جان جاتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت بھی پا لیتے ہیں۔ بس بات سارے اس تھوڑے سے وقت کی ہے جس میں ہمیں بس یقین رکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے تم جیسا مجھے سوچو گے میں ویسا ہی بن جاؤں گا، تو پھر اسے رد کرنے والا سوچنا ہی کیوں؟ فیصلہ تم خود کرتے ہو اپنے مقدر کا کہ اسے مایوسی سے لکھنا ہے یا توکل سے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو تم نے سوچ رکھا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ناکامی ہو یا کامیابی۔ اسے عطا کرنے والا سوچو، معجزے والا سوچو، راستے بنانے والا سوچو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارے لیے وہ ہی بن جائے گا جو تم گمان کرتے ہو۔ سکون چاہتے ہو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آنکھیں روز بھیگ رہی ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، کیا لگتا ہے تمہارے یہ آنسو بے سبب ہیں؟ ارے یہ آنسو تو نعمت ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ جلد ہی تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول کر کے سکون سے نواز دیا جائے گا۔ سنو بس تھوڑا سا صبر کرو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، جلد ہی تمہارے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا، جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ حد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ تمہیں آج ہی حساب کتاب کے بعد سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو، کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو، کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہارے مقدر بدلنے پر راضی کر دے، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ جب اس نے قرآن میں کہہ دیا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا ہے اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے،
تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب ضرور دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیری کرتے ہو، تم پلٹ آنے میں دیری ضرور کرتے ہو، مگر وہ دیری نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مشکلات ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جب مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے کئی راستے اور بھی کھول دیتا ہے کہ جس مرضی راستے سے چلے جاؤ۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے بھی تمہیں ایک مشکل سے نکالا تھا، وہ یہ نہیں کہتا پہلے کوئی اور چیز مانگی تھی اب کوئی اور چیز مانگ رہے ہو۔ وہ سب کچھ دے دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ وہ اتنا سب دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں خطرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اس کو تو پسند ہے جب تم اس سے مانگتے ہو، اور وہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ پہلے میری شان کے مطابق اچھے اچھے الفاظ بول دو پھر دوں گا۔ نہیں، اسے تو تمہارے ٹوٹے الفاظوں سے محبت ہے۔ وہ تو بس کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ دعا اگر عاجزی سے مانگی جائے تو وہ اللہ کو نہایت ہی پسند آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اسے وہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے لیے میں نے ہر اس رشتے پر جس نے مجھے اذیت دی، ہر اس رشتے پر جس کو سوچ کر ہی دل دکھنے لگتا ہے، ہر اس رشتے پر جس کا میری زندگی میں نہ ہونا میرے دل کو غموں سے بھر دیتا ہے، ہر اس رشتے پر جس سے میری ذات سے جڑے رہنا مجھے کرب میں مبتلا کر دیتا ہے، ہر اس رشتے پر جس کی یادیں باتیں میری ذات پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کے لیے ایسے سب رشتوں پر صبر کر لیا۔ اللہ، میں غم سے بھری بیٹھی ہوں، میرے اندر صبر دے، آپ کے علاوہ کہیں سے سکون نہیں ملتا مجھے۔ ایسا نہیں ہے تمہارا رب تمہارے بکھرے وجود سے نا واقف ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری خاموش دعاؤں سے انجان ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم مانگو اور تمہارا رب تمہیں عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ تم تڑپتے رہو اور وہ رب تمہیں صبر نہ دے۔ وہ رب تو بڑا کارساز ہے، جو بے زبان کی بھی سنتا ہے، وہ عطا کرے گا، وہ عطا ضرور کرے گا، اور ایک دن تمہاری ہر مراد کو اپنی محبت سے مکمل کر دے گا اور تمہاری دعاؤں پر ایسے کن فرمائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جنہیں ٹھکرا دیتی ہے دنیا انہی کو تھام لیتا ہے میرا اللہ، پھر کیا حاصل کیا لا حاصل۔ وہ رب تو ناممکن کو بھی ممکن بنا ہی دیتا ہے۔ جو ٹوٹ جاتے ہیں دنیا کی محبتوں میں، انہی ٹوٹے دلوں کو ہی تو اپنی محبت دیتا ہے میرا اللہ، پھر کیا صبر کیا شکر۔ وہ رب تو تکلیف میں بھی مسکرانا سکھا ہی دیتا ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعاؤں سے حاصل نہ ہو سکے۔ اللہ کی طرف سے دیری اللہ کا انکار تو نہیں، وہ تو صرف اپنے بندوں کو صبر کرنا سکھاتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں وہی تو اللہ کے معجزے ہوتے دیکھتے ہیں۔ ندامت کے چند آنسو اللہ کو منانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تمہارا رب تمہارے لکھے مقدر کو ایک پل میں بدل سکتا ہے، جو لگتا ہے ناممکن اسے بھی ممکن کر سکتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سن کر ان پر کن کہہ سکتا ہے، وہ معجزے کرنے پر قادر ہے، تمہاری تقدیر کو اپنی محبت سے بدل بھی سکتا ہے، کیونکہ اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ دنیا تمہارے آنسو کا درد نہیں سمجھتی، یہ دنیا تمہارے اندر کی تکلیف نہیں جان سکتی، بس وہ تمہارا رب ہی ہے جو تمہاری آنکھوں کی نمی کو جان جاتا ہے، وہ دکھ کو بھی بہت خاموشی سے سمجھ جاتا ہے، جب تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تمہارے آنسو آنکھوں سے بہہ کر نکل جاتے ہیں۔ رب جان جاتا ہے اپنے بندے کی ہر کیفیت کو۔ وہ تمہارا رب تو تمہارے صبر سے لے کر تمہاری آنکھوں سے گرے ہر آنسو سے محبت کرتا ہے۔ تمہاری ان بھیگی پلکوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا سوائے تمہارے اس رب کریم کے، تمہاری اس تڑپتے دل کی تکلیف کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس رب کریم کے، تمہاری ناممکن دعاؤں کو کوئی نہیں مکمل کر سکتا سوائے تمہارے رب العالمین کے، تمہارے ان سجدوں کی شدت کو کوئی نہیں محسوس کرتا سوائے تمہارے رب العالمین کے۔